الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی میری ذات بابرکت پر ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ دن بھر میں 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ دن بہت بڑا ہوتا ہے، دن رات اللہ نے بہت بڑی وسیع بنائی ہے، تو ہمیں ضرور ٹائم نکال کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں، آپ کو اس کی بے شمار برکتیں ظاہر ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جو شخص کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت پڑے، ٹھیک ہے، کاروبار کرتے ہیں، ہر جائز کام جو کاروبار ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جائز کاروبار کرتے ہیں، اگر اس میں برکت نہیں پڑ رہی، ٹھیک ہے، یا کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو یا پھر آپ نے ایسا کیا، ایک کاروبار سٹارٹ کیا، کام نہیں بنا، دوسرا کیا نہیں بنا، تیسرا کیا ہے، اس میں کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا، یا بری نظر لگ گیا، یا کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وظیفہ، اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے نا، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کی جو بھی پرابلم ہے انشاءاللہ جلدی سولو ہو جائے گی، جلدی حل ہو جائے گی۔ تو وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو روزانہ 41 دن 41 دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے، کس وقت تک پڑھنا ہے، کس وقت کے دوران پڑھنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ اور اس وظیفے سے پہلے میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ جلدی ظاہر ہو، اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ جلدی ہمیں اچھا اور بہتر ملے، تو آپ اول و آخر درود و سلام لازمی پڑھا کریں۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ نیت کر لیں آج سے، انشاءاللہ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے اور بعد میں انشاءاللہ درود پاک لازمی پڑھا کریں گے۔ جب وظیفہ شروع کیا اس وقت، اور جب کمپلیٹ کیا یعنی مکمل کر لیا اس وقت پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ جو بھی بتانے والا ہوں، اس کو پہلے آپ نے کتنے دن پڑھنا ہے؟ 41 دن، کتنے؟ 41 دن، ٹھیک ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 550 بار، 550، ٹھیک ہے، 50 بار، 550 بار یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 550 بار 41 دن، اس میں ایک دن بھی آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اور کس وقت پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے جب فجر کی نماز آپ نے پڑھتے، جو بھائی مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو مائیں بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی وظیفہ ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف آدمی ہی پڑھے، نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ بچہ ہے، بچی ہے، بڑا ہے، والدین میں سے جو بھی یہ، یا پھر مرد ہے جو کام کرتا ہے،
جو بھی حضرات ہیں اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یا رزاق، کیا وظیفہ ہے؟ یا رزاق. یہ آپ نے جب فجر کی سنتیں پڑھ لینی ہے نا، فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے اس کو 41 دن تک، فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے اس وظیفے کو 550 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 550 بار آپ نے کتنے دن پڑھنا ہے؟ 41 دن تک فجر کی سنتیں پڑھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ یا رزاق، ٹھیک ہے، را زا قاف، ٹھیک ہے، یا رزاق، ٹھیک ہے، زا کے بعد الف بھی ہے، یا رزاق، ٹھیک ہے، موٹا قاف ہے آخر میں 2 نقطوں والا، یا رزاق، ٹھیک ہے. یہ وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 550 بار. کتنے دن پڑھنا ہے؟ 41 دن تک، ایک دن بھی چھوڑنا نہیں. کس وقت پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے پڑھنا ہے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فجر کی فرائض اور سنت کے درمیان یہ پڑھنے والا وظیفہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے آپ سنتے پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے تعداد کو پورے کرتے کرتے فرض نمازی بیچ میں رہ جائے. ایسا نہیں کرنا. یعنی فجر کی سنتے اور فرائض کے درمیان ہی اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے. اگر آج آپ فجر کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ تو اب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. لیکن جو یہ خاص وقت جو معین بتایا نا ابھی، اس میں پڑھیں گے آپ کو اور اس کا بہترین فائدہ ہوگا. تو جس بھائی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تو جو میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان سے عرض ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.